أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال السلام عليك يا عبد الصالح مطيع لله ولرسوله والأمير المؤمنين والحسن والحسين صلوات الله. صاحبان ایمان، واجب الاحترام سامعین، عنوان مجلس اگر آپ حضرات نے اشتہار اور پوسٹر میں اور ابھی جو ہمارے بزم کے اناؤنسر جو بتا رہے تھے اگر آپ کے ذہن میں ہوگا شان بندگی، اس پر تھوڑی دیر گفتگو کرنا ہے. جو ریگولر جو مجلس کا بیان چلتا ہے ذرا اس سے انحراف تو نہیں کہہ سکتا ہوں مگر ذرا سا الگ ہٹ کے آئیے تشریف لائیے الگ ہٹ کے بات کرنے کی کوشش کی جائے گی، اس لیے کہ انسانی معاشرے اور انسانی سماج کے لیے ہر طرح کی ضرورتیں ہوتی ہیں، تو اس کا خیال رکھتے ہوئے میں نے ایک کوشش آپ کے سامنے کی ہے. ممکن ہے کہ اگر توجہ رہی تو پذیرائی ہوگی اور اگر بیان ناقص رہا تو آپ حضرات کی اصلاح ہمارے لیے ایک مشعل راہ بن جائے گا. گفتگو کے آغاز اور عنوان کے لیے میں نے زیارت کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے اور وہ زیارت مولا ابو الفضل العباس کی ہے جو آپ نے سنا ہوگا. اکثر آپ نے زیارت جب پڑھی ہے اور پڑھتے ہیں اور پڑھتے ہوں گے تو اس میں السلام علیکم یا ایھا العبد الصالح مطیع للہ ولرسولہ والامیر المومنین والحسن والحسین. سلام ہو اے عبد صالح آپ پر، سلام ہو اے مطیع و فرما بردار پروردگار رسول علی ابن ابی طالب امام حسن اور امام حسین، آپ پر سلام. ذرا سا دیکھیے ایک بات یہ آپ سمجھ لیں کہ ادھر زندگی کی مصروفیات نے دامن کو گھیرے رکھا ہے اور مسلسل سفر میں اب ذرا سا ایج بھی دھیرے دھیرے بڑھتا جا رہا ہے تو اس میں تھکان ہوتی جا رہی ہے. تو اچھے خاصے گیپ کے بعد میں جلال پور آیا ہوں، ورنہ پرانا طریقہ ہمارا یہ تھا کہ جو ہم کوئی نیا ایکسپیریمنٹ یا نئی تیاری کرتے تھے اس کو پہلے جلال پور میں پڑھتے تھے
اور جب یہاں کی مہر لگ جاتی تھی تو پھر انکار کہیں نہیں ہوتا تھا. تو یہ ایک ایکسپیریمنٹ ہے، یہ ایک تجربہ ہے. جو زیارت کے کلمات ہیں وہ موضوع مجلس ہے، ذرا توجہ آپ کی چاہیے. لیکن اس دعوے کے ساتھ کہ جتنی بھی زیارتیں آپ نے پڑھی ہیں ان میں یہ لفظ کسی کے لیے نہیں آیا ہے الا ابو الفضل العباس کے. یہ عبد صالح، نیک بندے. اب عبد کے معنی کئی ہیں. عبد کے معنی ہے غلام کے، عبد کے معنی ہے بندے کے، عبدیت کے معنی بندگی کے. عبد کے معنی اپنے پالنے والے کے فرما برداری میں کوئی شرط نہ رکھے، اسے عبد کہتے ہیں. اور یہ خاص جملہ چھوٹے حضرت قمر بنی ہاشم ابو الفضل عباس کو نصیب ہوا. یہ کلمات کسی مولوی کے نہیں ہیں، کسی عالم کے نہیں ہیں، کسی خطیب کے نہیں ہیں، کسی ذاکر کے نہیں ہیں، کسی شاعر کے نہیں ہیں، امام معصوم کے ہیں. اس پر مہر صادق آل محمد حضرت جعفر صادق علیہ السلام. اب اس پر جو گفتگو آپ کے درمیان ہوگی، اے صالح بندے، نیک بندے. اور جہاں بندگی کا ذکر آیا وہاں فرما برداری کی وضاحت کر دی سلام نے. السلام علیکم ایھا العبد الصالح مطیع للہ ولرسولہ. اطاعت گزار، فرما بردار کون؟ اللہ کا، ورسول اور اس کے رسول کا، اور علی ابن ابی طالب امیر المومنین کا، اور حسن اور حسین کا. یہ توحید تک ذرا جملے آپ تک پہنچانا چلو. یہ توحید سے لے کے نبوت و رسالت سے آتے ہوئے امامت کا ایک جنکشن ہے جہاں کی اطاعت حضرت عباس کے اوپر ہائی لائٹ کر کے زیارت کے کلمات مکمل کیے گئے. اس لیے کہ امام حسین جو اس میں ہے نا، جن کی اطاعت حضرت عباس کے لیے مطیع و فرما بردار کہا گیا. مولا امام حسین کا لقب ہے ابو الائمہ. امامت کو جو ایک جنکشن دیا ہے وہ امام حسین نے. اور پتہ نہیں غلطی سے ہم شیعہ بھائیوں کے یہاں بھی یہ روایت آ گئی ہے کہ نسل حسن میں کوئی امام نہیں ہے. روایت ہے، آپ لوگ بھی جانتے ہیں. اور آپ لوگ جو ایک تو ایسے نہیں بول رہے تھے، اوپر سے اور چپ ہو گئے کہ بھائی یہ تو ہم خوب جانتے ہیں کہ ان کا کوئی بیٹا امام نہیں ہے. تو آپ غلط جانتے ہیں کہ نسل بیٹا سے چلتی ہے. اگر نسل بیٹا سے چلتی ہے تو پھر رسول کو آس ابن وائل کی بددعا صحیح ہے. کیا سنا آپ نے؟ قیمتی بات دی. رسول نے کو آس ابن وائل نے کہا آپ ابتر ہیں، تو قرآن نے منہ توڑ جواب دیا انا آتینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کثرت اولاد دی ہے. شیعہ سنی سب نے لکھا ہے یہاں پر کثرت مراد اور کوثر سے مراد بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. ٹھہریے گا میرے بھائی، میں ذرا ایک نص قائم کر دوں. نص پڑھے لکھے لوگ ہیں، نصوص اگر کسی شے پر ہو تو بات مستند ہوتی ہے. ایک مرتبہ امام حسن اور امام حسین دونوں نے تختی لکھی، بہت مشہور روایت ہے. اس کو شیخ عباس قمی نے بھی لکھا ہے اور اقلیل المصائب میں بھی یہ واقعہ آپ کو ملے گا، اور بھی دیگر علماء نے لکھا ہے کہ تختی لکھی اور دونوں شہزادے آ گئے بی فاطمہ کے پاس. اماں ہم دونوں میں تختی لکھی ہے، یہ بتائیے ہم دونوں میں بہتر کون ہے؟ تو بی فاطمہ نے کہا سبحان اللہ، دونوں تختیاں بے مثل ہیں، لاجواب ہیں. نہ
ہم دونوں میں بہتر کس کی ہے؟ کہا بیٹا میں کہہ رہی ہوں دونوں تختیوں کا جواب نہیں ہے، دونوں شاندار، دونوں حسین، دونوں خوبصورت، دونوں ایک پر ایک۔ کہا نہیں، ہم دونوں میں یزید ہے۔ ادھر سے اسرار بڑھتا جا رہا ہے، ادھر سے سیدہ کے ایک ہی کلمات آ رہے ہیں، دونوں تختیاں بے مثل ہیں۔ اسی اسنا میں سرکار کائنات بیت الشرف میں وارد ہو گئے۔ پوچھا بیٹی فاطمہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ کہا بابا حسنین نے تختی لکھی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں ہم دونوں میں بہتر کون ہے؟ تو تم نے کیا جواب دیا؟ کہا میں نے کہہ دیا دونوں تختیاں بے مثل ہیں، لاجواب ہیں، بہت حسین ہیں۔ تو کہا بیٹی پھر کیا ہوا؟ کہا بچے ضد کر رہے ہیں کہ ہم دونوں میں سے بہتر کس کی ہے؟ تو رسول نے کہا تو پھر تم فیصلہ کر دو۔ وہ کہا بابا رائی کے دانے برابر بھی فرق ہو تو فیصلہ کروں؟ بالکل ہم مثل ہیں دونوں۔ وہ کہا بچوں کی ضد ہے تو پورا کر دو۔ سیدہ ایک گلبند ڈالے تھی گلے میں رومال، ان کو نچوڑا تو اس میں 5 موتیاں تھی، یوں کر کے زمین پر بکھیر دیا۔ کہا بچوں اب اللہ کا رسول فیصلہ کرے گا۔ رسول نے کہا بچوں موتیاں اٹھاؤ، جن کے ہاتھ میں زیادہ موتی آئے گی تختی اس کی اچھی ہوگی۔ اب وہ تختیاں بکھری پڑی ہیں موتیاں زمین پر، ادھر حسن پڑھے ادھر حسین پڑھے، ایک ایک کر کے 2 موتی دونوں نے اٹھا لی۔ گلوبند میں تھے 5 موتی، اب 2 حسن کے ہاتھ میں 2 حسین کے ہاتھ میں 1 موتی بچی۔ اب ادھر سے حسن کا ہاتھ بڑھا، ادھر سے حسین کا ہاتھ بڑھا، ادھر سے مشیت نے جبریل کو بھیجا، پر سے 2 ٹکڑے ہو گئے موتی کے، آدھا حسن کے ہاتھ میں آدھا حسین کے ہاتھ میں۔ میرے بھائی ذرا توجہ دیجیے گا، شان بندگی ہمارا موضوع ہے، یہ اس کی تمہید ہو رہی ہے۔ تو کوئی فرق دونوں میں نہیں ہے۔ اچھا ہم تو ٹھیک ٹھاک کم پڑھے لکھے ہیں، مگر آپ حضرات کے علم کے سہارے جہاں تسنیہ بنتا ہے وہاں اصول ہے کہ برابری ہو۔ یہ حسن اور حسین مل کے بنتے ہیں حسنین۔ حسنین کا مطلب ہی ہے کہ دونوں برابر ہیں، جیسے ظہرین مغربین، ظہرین سری ہے دونوں نماز، اس لیے ظہرین ہے، دونوں کا مزاج ایک ہے۔ مغربین جہری ہے، دونوں کا مزاج ایک ہے، اس لیے مغربین۔ قرآن اور اہل بیت کا مزاج ایک ہے، اس لیے ثقلین۔ حسن و حسین درجے میں برابر ہیں، اس لیے حسنین۔ بات واضح ہو سکی؟ تو پھر یہ کیسے ممکن ہوگا کہ جنت کی سرداری ملے تو حسن کو بھی حسین کو بھی، درجہ برابری ملے تو حسن کو بھی حسین کو بھی؟ تو پھر یہ کیسے ہوگا کہ نسل حسین میں امامت چلی جائے اور نسل حسن محروم رہ جائے؟ تو ایک معاملے میں تو حسین برتر ہو جائے گا نا حسن سے۔ تو پھر وہ جو جبریل سے موتیوں کے 2 ٹکڑے کرائے تھے تو برابری کی شان ختم ہو جائے گی۔ نسل جیسے بیٹا سے چلتی ہے ویسے ہی بیٹی سے چلتی ہے۔ یہ جو دنیا بھر میں خاندان رسالت کے دعوے دار ہیں اور حقیقت میں بھی کچھ ہیں، یہ سب اولاد مصطفیٰ اسی رعایت سے ہیں کہ وہ فاطمہ کی اولاد ہے، اور رسول اللہ کی واضح حدیث ہے کہ ہماری نسل فاطمہ سے چلے گی۔ اسی 2 جنکشن کو ملایا ہے حسنین نے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ نے حسن کو دی بیٹی، نام رکھوایا فاطمہ، حسین کو دیا بیٹا، نام اللہ نے رکھوایا علی۔ 55 برس کے بعد علی اور فاطمہ اس گھر میں پھر جوان ہوئے، علی ابن الحسین فاطمہ بنت الحسن۔ اب ان دونوں کا جو عقد کیا تو اب امامت پے در پے آتی
شادی رہی اس میں بدلاؤ نہ ہوا. فاطمہ بنت الحسن علی ابن الحسین, نتیجے میں 5واں محمد آیا, پھر محمد گیا پھر علی آ گیا, پھر علی گیا پھر محمد آ گیا, پھر محمد گیا پھر علی آ گیا, اور 12ویں کا نام محمد رکھ کے روک دیا. چونکہ نور کا پہلا ٹکڑا محمد سے شروع کیا تھا, آخری محمد پر روک دیا. میرے بھائی اس توجہ چاہ رہا ہے, صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت عباس علمدار کے لیے جو سلام کے جملے ہیں, عبد الصالح, اے نیک بندے, اے بندہ نکوکار, سلام آپ پر ہو. کیوں؟ آپ مطیع و فرما بردار ہیں اللہ کے, رسول کے, امیر المومنین کے اور حسن و حسین کے. یعنی کل امامت کو سمیٹ دیا اللہ نے حسن و حسین کو اس میں رکھے. آپ یہ بتائیے کہ حضرت عباس باب الحوائج ہیں, کوئی شک؟ علمدار لشکر حسینی ہے, کوئی شک؟ قوت بازو حسین ہے, اور سونے پر سہاگا کے دعائے حیدر کرار ہے, سقائے سکینہ, اعتماد حسین, زینب و ام کلثوم کی ڈھارس. فضائل عباس آپ نے سنے ہوں گے, تو کوئی ایسی فضیلت حضرت عباس کے جھولی میں ایسی فضیلت نہیں ہے جو نہ ہو, ساری فضیلت ہے. پھر تمام فضیلتوں کو چھوڑتے ہوئے معصوم امام نے اس عباس کی زیارت میں لفظ عبد کہہ کے سلام کیوں کیا؟ اس کا مطلب ہم کو ڈھونڈنا پڑے گا بندگی کوئی معیار ہے جس کو جہت دی ہے مولا ابو الفضل العباس. بس بیان کو یہیں تک روکیے. عبد الصالح بیان کو یہیں تک روکیے. اب جتنے لوگ ہیں یہاں انہوں نے سن لیا, آگے بڑھیے. بندگی کا تعارف کرا دوں, اجازت ہے تھوڑا سا تعارف کرا دوں. دیکھیے آج میں ایسا چاہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی گفتگو ایسے کروں کہ موسم کی وجہ سے وہ مجلس, ظاہر سی بات ہے کہ جہاں ہونا تھی تو مردوں کے گھر سے آپ لوگوں کو اللہ کے گھر میں پہنچایا گیا, اس لیے کہ وہاں اس ٹھنڈک میں اگر کوئی بیٹھ جاتے تو 1-4-2 مردے میں اضافہ ہونے کے بھی امکان تھے. اس لیے تو, اور اس کا خیال رکھتے ہوئے ہمارے ممبر کو بھی پنکھا سے ٹھیک ٹھاک پیچھے رکھا گیا ہے. تو کوشش یہ رہے گی کہ ہمارے علی رضا صاحب جو بالکل نہیں بولتے مجلس میں, وہ بھی ایک مرتبہ بول دیں, ٹھیک ہے نا. تو ایک منزل سمجھانا چاہ رہا ہوں. اب ذرا ابدیت کی ایک تاریخی جائزہ آپ لیجئے. حضرت عباس کو عبد الصالح کہہ کے امام نے سلام کیا, معصوم نے. اور میں آپ کی خدمت میں اپنے ناقص مطالعے کے بلبوتے پر کہتا ہوں, یہ زیارت میں کسی کے لیے فقرہ استعمال نہیں ہوا الا سقائے سکینہ ابو الفضل العباس کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابدیت کو کوئی ایک جہت حضرت عباس نے دی ہے, ورنہ معصوم کا کلام بیجا ہو ہی نہیں سکتا. علامہ ہلی کی ایک روایت ہے جس کو نجم الحسن قراروی نے بھی لکھا ہے, علامہ مجلسی نے بھی لکھا, علامہ ہلی نے بھی لکھا کہ امامت کے منصوص من اللہ پر تقریر کر رہے تھے چھٹے امام. امامت منصوص من اللہ ہے, اور تقریر کرتے 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 انہوں نے بیان کیا کہ میرے جد امیر المومنین بھی اگر چاہتے کہ اپنے بیٹا عباس کو امام بنا دیں تو نہیں بنا سکتے تھے. اس پر علماء نے پوری کتاب لکھ ڈالی کہ علی کو ایک ہی بیٹا عباس تھوڑی تھا, محمد حنفیہ تھے, اون تھے, جعفر تھے, اور بھی بیٹے تھے.
لیکن یہاں پر چھٹے امام نے مثال میں عباس کا نام کیوں لیا؟ نتیجہ گفتگو علماء نے نکالا چونکہ معصوم کی مثال بھی بے معنی نہیں ہوتی، چونکہ حضرت عباس میں امامت ہونے کی وہ تمام دلائل موجود تھی، چونکہ منصوص من اللہ نہیں ہے اس لیے امام نہیں ہے۔ ذرا غور کیجیے گا، تو معصوم نے عبد صالح کا ایسے ہی تھوڑی کہہ دیا، وہ ہماری آپ کی بات تھوڑی ہے کہ جیسے جی بھی آیا بول دیا، نا، معصوم یہ کلاموں کا امام ہوتا ہے، ان کا کلام۔ اب دیکھیے بندگی کی ایک تاریخ آپ کو سنا رہا ہوں، نتیجے پر لاؤں گا۔ سب سے پہلے اللہ نے عالم اسبا میں جب فرشتوں کی خلقت اسٹارٹ کی، ملائکہ مقرب کی خلقت اسٹارٹ کی، تو سب سے پہلے اللہ نے ملائکہ کے سردار کو خلق کیا۔ کیا نام ہے ملائکہ کے سردار کا؟ جبریل، اور ان کے نام کے ساتھ لگا ہوا ہے جبریل امین۔ امین جب جبریل خلق ہوئے، ان کا نور واضح ہوا، تو آواز قدرت آئی اپنے بندے سے، من انا ومن انت، میں کون ہوں تو کون ہے؟ تو جبریل نے چار طرف دیکھا، ہو کا عالم ہے، سناٹا ہے، کہا انا انا انتا انتا، میں ہوں تو ہے۔ تو اللہ نے کہا یہ کوئی جواب ہوا؟ میں ہوں تو ہے، کوئی معرفت نہیں، کوئی پہچان نہیں۔ ادھر سے ایک آواز آئی، جواب تیرا غلط ہے، بتا، انتا رب جلیل وانا عبد الذلیل اسمعی جبرائیل، تو بتا کہ تو رب جلیل ہے، میں بندہ حقیر ہوں، میرا نام جبریل ہے۔ جب یہ کہہ چکے مڑ کے دیکھا تو جمال جہاں آ رہے حیدر کرار کی زیارت جبریل کر رہے ہیں۔ یہی رعایت ہے جن سے جبریل کا استاد حیدر کرار کو کہا جاتا ہے۔ دنیا میں مکتب چل کے جایا جاتا ہے، کائنات کا پہلا شاگرد علی کا جبریل ہے، ادھر پیدا ہوا، ادھر شاگردی اسٹارٹ ہو گئی۔ علی نے جبریل کو نہیں کہا کہ بتا میں روح الامین ہوں، بتا میں مقام سدرہ کا مکین ہوں، نہ، انا عبد الذلیل، میں تیرا حقیر ترین بندہ۔ بڑے کے سامنے جتنا چھوٹا بنیے گا نا اتنا بڑا ہوتا ہے آدمی اللہ کے مقابلے میں۔ عبد، میں عبد ہوں، میں ذلیل بندہ ہوں، حقیر بندہ ہوں، کمزور بندہ ہوں، انا عبد الذلیل، اور میرا نام جبریل ہے۔ چلیے، چھٹی چھلے میں بزرگ نام رکھتے ہیں، علی نے بتایا اپنی امت کا نام رکھنا اور ہے، سید الملائکہ کا نام رکھنا اور ہے۔ اس میں ہی جبرائیل، میرا نام جبریل ہے۔ اے میرے سرکار، یہ جبریل اتنی فضیلتوں کے بعد علی نے سلیقہ بتایا کہ اپنی پہچان بندگی سے بنا، کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ شان بندگی ذہن میں ہے؟ آئیے مولا علی کی ایک حدیث، مولا کا ایک قول سن لیا۔ کوئی شک آپ کو نہیں ہے کہ مولا امیر المومنین ہے؟ کوئی شک؟ فاتح خیبر، فاتح خندق، فاتح بدر و حنین، شب معراج، مرضی معبود کے خریدار، معراج کے دن، معراج کی شب، لہجہ پروردگار کے مالک، زوج بطول، یعصوب الدین، یہ سارے القاب علی کے ہیں۔
جن پر پورے شیعہ فخر کرتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں. یقیناً مولا کا یعصوب الدین ہونا ایک بڑی فضیلت کی بات ہے، مولا کا کل ایمان ہونا بڑی فضیلت کی بات ہے. لیکن علی نے جب اپنے اوپر فخر کیا تو دعا میں یہی عرض کیا، اے میرے اللہ، میرے لیے یہی عزت بہت ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے. نہیں حضرات توجہ چاہ رہا ہوں، میں سلسلہ ملا رہا ہوں، میں سلسلہ ملا رہا ہوں، آپ کی توجہ خاص کا طالب، نتیجہ خوبصورت آئے گا. میرے لیے یہی سبب عزت ہے کہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں. ذرا سا بھائی آپ لوگ آگے چلے آئیے، گیٹھی کے پاس بیٹھیے گا تو ذرا مسئلہ ہو جائے گا. ذرا سا آگے چلے تھوڑا سا. صلوات بر محمد اور آل محمد. قبلہ ذرا سا سہمت ہوگی آپ بھی. ایسا نہیں ہے کہ آپ مجلس کے بانی ہیں تو آپ کے لیے کھسکنا حرام ہے. تھوڑا سا ذرا سا قریب آ جائیں گے تو اچھا، جو مومنین ادھر سے آئیں گے تو وہ آ جائیں گے. ایک صلوات اونچی آواز میں پڑھ دے، محمد اور آل محمد. جبریل کی بندگی سنی، علی کی بندگی سنی. میں ابھی بندگی کا تعارف کرا رہا ہوں. ہمارے نبی کو چھوڑ کر سب سے بڑے نبی کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. آپ کا لقب ہے شیخ الانبیاء، آپ کا لقب ہے امام، آپ کو ملی نبوت، آپ کو ملی رسالت، آپ کو ملی خلت. تو یہ خلیل بھی ہیں، رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، امام بھی ہیں. لیکن پہلے کیا ہیں؟ پہلے نبی ہیں کہ پہلے امام ہیں کہ پہلے رسول ہیں کہ پہلے خلیل ہیں؟ ہم سے نہ پوچھئے، ابراہیم سے پوچھئے. اور ابراہیم کا جواب دیا ہمارے اور آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام. سوالی نے سوال کیا، مولا آپ کے جد ابراہیم جتنا عہدہ لے کے بیٹھے کسی کو اتنا عہدہ نہیں ملا. خلیل خدا، رسول، نبی، صاحب صحیفہ، شیخ الانبیاء، ان میں پہلا عہدہ کون ہے؟ خلت پہلے ملی، نبوت پہلے ملی، رسالت پہلے ملی، امامت پہلے ملی. تو مولا چھٹے سرکار نے فرمایا نہ خلت پہلے ملی، نہ نبوت پہلے ملی، نہ رسالت پہلے ملی، نہ امامت پہلے ملی. سب سے پہلے میرے جن کو اللہ نے اپنا بندہ بنایا. آپ اندازہ لگائیں، ابراہیم جیسا شیخ الانبیاء بھی تعارف کی دنیا میں بندگی سے پہچانا گیا. بندگی کوئی چیز ہے؟ بات پہنچ رہی ہے نا؟ ذرا سا اور آگے بڑھیے. قرآن آپ سب کے پیش نظر ہے، اور ایک ایسے نبی جن پر پوری دنیا کی ایک میجر آبادی تلی ہوئی ہے کہ ہم ان کو ابن اللہ، اللہ کا بیٹا ثابت کریں. جب وہ پیدا ہوئے تو مہد میں جھولے ہی میں تھے کہ جرأت لب گستاخ دامن مریم کی طرف اٹھنے لگے. جناب مریم نے انگلی سے اشارہ بچے کی طرف کیا، یعنی اللہ نے کہا کہ مریم تم معصومہ ہو، ایرے غیرے سے تم منہ مت لگاؤ، تم اشارہ کر دو، ہم نپٹ لیں گے ان سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ معصومہ کو اللہ منع کرتا ہے کہ کسی کے ساتھ کلام نہ کرنا، چاہے مریم کا کلام ہو یا زہرا کا سلام. میرے بھیا، چاہے مریم کا کلام ہو چاہے زہرا کا سلام ہو. 1000 وجہ بتاتے رہیے کہ سلام کا جواب کیوں نہیں دیا. چلیے وہ سبجیکٹ، وہ یہ بچہ بولے گا. مریم تو چھپ کر روزہ رکھے ہوئی ہے، بول نہیں سکتی. یہ بولے گا
مجمع جھکا، یہ کیا بولے گا؟ انگڑائی لی جناب عیسیٰ نے۔ سب سے پہلا فقرہ، ارے آپ میرے ساتھ ہو گئے، سب سے پہلا فقرہ جو دہانے عیسیٰ سے نکلا، انی عبداللہ۔ کیا سن رہے ہیں میرے بھائی؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اندازہ لگائیے بندگی کس معیار پر ہے کہ عیسیٰ نے صاحب کتاب اور نبوت کا ذکر بعد میں کیا، بندگی کا اعلان پہلے کیا۔ ارے بھائی ذرا توجہ چاہو، بندگی وہ شان ہے۔ عیسیٰ شاید اللہ نے ان سے عبداللہ اس لیے بھی کہلوا دیا کہ ابن اللہ کہنے والے اپنا اسٹیٹمنٹ چیک کر لیں، یہ پیدا ہوتے ہی اعلان بندگی کر رہا ہے، تم اللہ کے بیٹا ہونے کی بحث کر رہے ہو۔ بہرحال کیسے بولے گا بچہ؟ لیکن دیکھیے وہ مشرقین جاہل تھے، مگر جیسے ہی بچہ بولا سمجھ گئے کہ علم الگ ہے، معجزہ الگ ہے۔ وہ جادو اور معجزے کا فرق پہچان گئے، سب کے سب قائل ہو گئے۔ آج تک امت رسول یہ طے نہیں کر پا رہی ہے کہ علی 3 دن کے بچہ تھے، کیسے بولے خانہ کعبہ میں؟ اے جاہلوں والی باتیں کرنے والے احمق لوگ، بچہ ہوگا تو نہیں بولے گا، معصوم ہوگا تو بولے گا۔ میرے سرکار غور فرما رہے، جھنجھنا سے کھیلنے والے اپنے بچوں سے ملا رہے ہو۔ صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ اب سب سے فائنل، سب سے بڑے رسول، پیغمبر آخر الزمان، طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، سرتاج انبیاء، امام المرسلین، مالک کونین، مالک دو جہاں، والد فاطمہ زہرا۔ کیا فضیلت! دنیا کی جتنی فضیلتیں بھی آپ گنائیے گا سب رسول میں ملیں گی۔ اب یہاں پر ٹھہریے گا، کوئی بھی فضیلت آپ لائیے در رسول پر، وہاں پر ساری کی ساری فضیلتیں رسول کے دہلیز کا بوسہ دیں گی۔ جو فضیلت آپ لائیے، شرط یہ ہے کہ وہ فضیحت نہ ہو، فضیلت ہو۔ فضیلت سب رسول کے دامن۔ اور اب ان فضیلت میں ایک بڑی فضیلت ہے ہمارے نبی کا اللہ سے ملاقات عرش پر، جس کو کہتے ہیں معراج۔ معراج کے معنی ہی بلند کے ہیں، عرش کے معنی ہی بلند کے ہیں، عرش پر معراج۔ تو اب معراج کے لیے بلاوا بھیجا، پکارا، تو آپ اور ہم جب کارڈ وارڈ لکھتے ہیں دعوت دینے کے لیے تو عزت معاف، ذل الہی، محبوب رحمانی اور گلشن بلبل اور طوطی بلبل اور شعلہ بیان اور کون کیا کیا القاب ہو، قلم نہیں تھکتے، ہے نا بھائی؟ اس لیے کہ ذرا سا خوبصورت خوبصورت، اچھا جو نہیں بھی ہیں وہ بھی لگا دیا۔ کیوں؟ دعوت دے رہے ہیں تو دعوت میں ذرا سا پہلے بڑی چیزوں سے شروع کیا جاتا ہے نا بھائی؟ طریقہ یہی نا دعوت کا، عالی جناب، قبلہ، سرکار، فلاں فلاں لکھ کے ایک دعوت نامہ دیا۔ اپنے حبیب کو جہاں کمالات مرسل اعظم کی چوکھٹ پر بوسہ دینے کے تیار ہوں، اتنی عظمتوں والی ذات کو اللہ نے عرش کو وزٹ کرنے کے لیے بلانا ہے۔ تو اللہ جب بلانے کا دعوت نامہ ایشو کرتا ہے
تو طٰہٰ کہے گا، یاسین کہے گا، مزمل کہے گا، مدثر کہے گا. قرآن نے سب پر پانی پھیر دیا. آواز قدرت آئی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. کیا کہہ رہا ہوں میرے بھائی؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. برکتوں والا ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو لے گیا. نہ نبی کہا، نہ رسول کہا، نہ امام المرسلین کہا، نہ سرتاج انبیاء کہا، نہ مالک کونین کہا، نہ طٰہٰ، نہ یاسین، نہ مزمل، نہ مدثر، کچھ نہیں کہا. کیا کہا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. اپنے بندے کو لے گیا. کہاں لے گیا؟ مسجد الحرام سے مسجد اقصی. مسجد حرام کہتے ہیں عرف میں خانہ کعبہ کو، خانہ کعبہ. اور یہ جو فلسطین میں ہے اس کو مسجد اقصی اس کو بھی کہتے ہیں. نقشہ وہی ہے. تو اللہ مکے سے فلسطین لایا. ٹرانسلیشن کیجیے آپ، مسجد الحرام سے مسجد اقصی. اب کہہ لیجیے توبہ توبہ، اس کے لیے براق آئیں گے اور زنجیر در ہلے گی اور بستر کا پانی گرم رہے گا. یہ وہاں سے وہاں اونٹ سے آیا جاتا ہے کہ براق سے آیا جاتا ہے؟ اور پھر وہاں سدرۃ المنتہا اور جبریل کا پر جل جانا. یہ والی مسجد نہیں ہے اسد یاور صاحب. غلط پڑھنا ہے. اچھا غلط نہیں پڑھنا تو آپ صحیح کیجئے. کیا پڑھ رہے ہیں؟ جبریل نے کہا تھا میں وہاں آگے بڑھوں گا میرے بالوں پر جل جائیں گے. اور پھر امام سالبی نے لکھا ہے کہ چوتھے آسمان پر رکے، انبیاء سے سلام کلام ہوئی. تو یہ والا فلسطین والا مسجد اقصی میں چوتھا آسمان کہاں آئے گا؟ اسد یاور صاحب اتنے پرانے ذاکر ہو کے بھی آپ گمراہ کر رہے ہیں. اچھا ہم گمراہ کر رہے ہیں تو آپ بتائیے وہ کون والا مسجد اقصی ہے؟ کہ وہ مسجد اقصی عرش کے پہلو میں ہے. ٹھیک ہے، اس کو اقصی کہتے ہیں. کہاں؟ اسی کی نقل ہے یہ. تو میں نے کہا بڑے میاں ہم کو تو آپ الٹا سیدھا جو بولنا تھا بول گئے. آپ یہ بتائیے کہ اقصی وہ مسجد کے حکم میں کیوں آئی؟ یہ والا سامنے مجلس ہوتی ہے نا کبھی کبھی، ہم نے بھی پڑھی ہے. کیا بولتے ہیں اس کو؟ اکھاڑا ہے نا. یہ بالکل مسجد سے ملی ہوئی جگہ. یہ مسجد کیوں نہیں کہلاتی؟ یہ مسجد کہلائے گی، وہ کیوں نہ کہلائے گی؟ بالکل مسجد سے ملی ہوئی ہے. قبلہ میں 2 قدم آگے بھی ہے نا. کہلے نہیں، مسجد نہیں کہلا سکتی. کیوں نہیں کہلا سکتی؟ ارے کہلے گا اسد یاور صاحب اتنی اردو بھی آپ کو نہیں معلوم ہے. مسجد اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سجدہ کیا جائے. ذرا بچوں کے لیے ایک لائن 30 سیکنڈ میں ریپیٹ کر دوں کہ ایک چیز ہے سجدہ مطلب جھکنا، ایک چیز ہے ساجد جو جھکے، ایک ہے مسجود جس کو جھکے، اور ایک چیز ہے مسجد جہاں پر جھکے. بات واضح ہو سکی؟ سجدہ جھکنا، ساجد جھکنے والا، مسجود جس کو جھکا جا رہا ہو، مسجد جہاں پر جھکا جا رہا ہو. تو اس کا مطلب جہاں سجدہ ہو وہی حکم مسجد میں ہے. ہاں میں نے کہا بڑے میاں آپ یہ بتائیے کہ وہ جو مسجد اقصی ہے وہاں سجدہ کس نے کیا تھا؟ میں ایک روایت پڑھ رہا. دیکھیے ہمارے لیے مجبوری یہ ہو گئی ہے، میں نے ذرا سا اپنی خطابت میں تھوڑا سا رنگ تھوڑا سا چینج کیا ہے، اس لیے کہ ہم ڈکارتے رہ جائیں اور ہماری نسل معلومات سے دور ہوتی جائے. تو کب تک چھت پھٹیں گے؟ چھت بنانے کی بھی اپائے کیجئے، پھاڑنے کے اپائے نہ کیجئے. ارے چھت پھاڑنے والی مجلس پڑھی، ہم چھت بنانے والی مجلس پڑھنا چاہتے ہیں.
اس لیے کہ ہمارے یہاں جتنی مجلسیں پڑھی جا رہی ہیں زیادہ تر ہم لوگ حوالہ دیتے ہیں اہل بیت کے فضائل میں، بخاری، مسلم، ترمذی، اپنی کتاب کی طرف توجہ ہی نہیں دی۔ آج نسل کو یہ بھی نہیں معلوم ہے زیادہ تر بچوں کو کہ ہمارے یہاں بھی حدیث کی کتاب ہے، اور اگر معلوم ہو بھی گئی تو مشکل سے نام، تعداد معلوم ہو گئی تو نام معلوم نہیں، اور نام معلوم ہے تو پھر یاد نہیں ہے کہ کتنے نام ہیں۔ اور میں بالکل آپ تمام حضرات کے علم، ادب، تہذیب، تمدن کا قائل ہوں، تقریباً 36 سال سے آپ کے اس علاقے میں ہماری حاضری ہو رہی ہے، سب سے واقف ہوں، مگر اس کے باوجود میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ اس مجمع میں بھی 50% مجمع کو اپنی کتابوں کے سیکوینس سے نام یاد نہیں ہے۔ میں ذرا اپنی کتاب سے ایک فضائل پڑھنا چاہ رہا ہوں، بندگی کی شان ثابت کرنا ہے۔ اب وہاں پر معراج میں آپ کی خدمت میں ذرا سا الجھ گیا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو مسجد اقصی جو پہلو عرش میں ہے وہ مسجد ہے کس حکم سے؟ اللہ نے کیا ہوگا سجدہ، تو پھر وہاں گاڑی پھنسے گی، کس کو کیا؟ اچھا، اب ہم جیسے کم پڑھے لکھے ذاکر نقطہ لگاتے ہیں، اللہ نے اسی لیے علی کو پہلے بلایا، علی نے شکرانے کا سجدہ کیا، اب مسجد کا حکم ہے۔ اے بھیا، پہلے آیت آئی تھی کہ پہلے علی گئے تھے؟ روایت جب تک درایت نہ ہو مضبوط نہیں ہوتی۔ ایسی دلیلیں نہ دیجیے اسد یاور صاحب جو کٹ جائے۔ پہلے آیت آئی تھی تب گئے تھے نا علی بھی اور رسول بھی، تو آیت میں بغیر سجدہ کے اب علی جائیں گے تو کریں گے، پھر اللہ نے بیفور اس کا نام مسجد کیوں رکھا؟ شیخ صدوق کی روایت سنیے، اللہ نے 14 نور خلق کیا اپنے نور سے، اور جب آدم کا پتلا بنایا تو اللہ نے نور کو حکم دیا کہ پیشانی آدم میں منتقل ہو جا۔ یہ نور جیسے ہی مڑا، یہ ایک نور کو حکم ہوا آپ یہیں ٹھہر جائیے، تو ان 13 نور نے مڑ کے دیکھا یہ کون نور ہے جن کو ٹھہرنے کا حکم ہے، تو اب کہا جاتا ہے کہ وہ نور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، کہا آپ رکیے، آپ کا مکان یہاں ہے، یہاں آ جائیے۔ عرش کے پہلو میں ایک نور کا محل تھا، بی بی فاطمہ کو وہاں رکھ دیا گیا، اور اللہ نے 13 معصوم کا نور پیشانی آدم سے مختلف اسلاب و ارحام سے گزارا۔ اگر زیارت وارثہ کے جملے آپ کو یاد آ جائے بیچ میں، اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، ہے نا؟ تو مطہر ارحام اور پاکیزہ اسلاب میں بھی احتیاط پروردگار دیکھیے 13 نور بھیجے، فاطمہ کا نور نہیں بھیجا۔ فاطمہ کے نور کو ایک مرکز نور جو مسجد اقصی میں نہیں تھی، وہ مکان نور تھا، مگر بی بی فاطمہ نے وہاں اتنے سجدے کیے کہ اللہ نے اس کا نام مسجد اقصی رکھا۔ اب آیت پڑھیے، اللہ مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ یہ تو ہو گیا قرآنی بات، ہو گئی قرآنی بات، لیکن اب منبر کی ایک ذاکری بھی سن لیجئے۔ معراج مصطفیٰ پر بڑی بڑی داڑھیاں آج بھی الجھ رہی ہیں، جسم گیا تھا، روح گئی تھی، بھلا کیسے، بھلا ایسے، بھلا ویسے۔ اے بھیا صاف صاف ترجمہ کرو نا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ مسجد الحرام کعبہ ہے، مسجد اقصی
مقام سجدہ فاطمہ زہرا ہے. جہاں فاطمہ رہتی ہے اسے مسجد اقصی کہا جاتا ہے. جہاں خانہ کعبہ ہے اسے مسجد الحرام کہا جاتا ہے. مسجد الحرام میں علی پیدا ہوئے تو معراج کا اور کوئی ترجمہ نہیں ہے. علی کے گھر سے چلیے فاطمہ کے گھر آ جائیے, اسی کا نام معراج ہے. صلوات بر محمد. میرے سرکار, اب یہ تو فقط بس ایک ذاکری کے نکتے تھے, ورنہ صحیح بات تو یہ ہے کہ جو علمی بات آپ سن رہے تھے صحیح بات وہی ہے. اللہ اپنے بندے کو لے گیا. دیکھنا اتنی فضیلتوں کے بعد ذکر ہے بندے کا. اچھا, آپ مسلمان ہیں, آپ مومن ہیں, آپ محب اہل بیت ہیں, آپ کی سب سے عظیم عبادت جانتے ہیں کیا ہے؟ نماز. بالکل صحیح کہا آپ نے. نماز وہ محتم بشان عبادت ہے جو فیصلہ کرتی ہے کہ مومن کون ہے, کافر کون ہے. میری ملت کے نوجوان بھائیوں, نماز میں غفلت نہ کرنا. نماز کا منکر کافر ہو جاتا ہے. نماز محتم بشان عبادت ہے, اور نماز سے افضل عبادت کوئی نہیں ہے. شان بندگی اگر دیکھنا ہو تو نماز میں دیکھیے. اور نماز کا کلائمیکس کب آتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے, نماز کا کلائمیکس کب آتا ہے؟ جب ہم نماز مکمل کر کے دونوں زانو پہ ہاتھ رکھ کے کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ دیکھیے ہم بھول گئے. صبح کی 2 رکعت نماز پڑھ لیا نماز, اور نماز کے بعد بیٹھے اور دونوں ہاتھ یہاں پر رکھا. کیا پڑھتے ہیں جی؟ کیا پڑھتے ہیں؟ ہم تشہد بھول گئے تو آپ بھی بھول گئے. اشہد ان لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے, ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے علاوہ. واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. ہم گواہی دیتے ہیں محمد اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. یعنی بندگی یہ مصطفیٰ اس معراج پر ہے کہ رسالت سے پہلے بندگی کا ذکر ہے. تشہد میں اے بھائی, کسی بڑی ذات سے اگر رشتہ داری ہو جائے, تعلقات ہو جائے, رشتہ بن جائے, تو آدمی اچھل کے چاہتا ہے کہ ہمارا فوٹو کھینچا جائے. یعنی آپ دیکھیے گا امامے کے بعد بھی لوگ ٹیکا لگوا لیتے ہیں کہ بی جے پی والے خوش ہو جائیں, تھوڑا سا خوش ہو جائیں گے. تو ابھی ان کا زمانہ ہے, ممکن ہے کہ 24 میں وہی لے جائیں گے. تو ذرا ابھی اس لیے کہ ہم کو تو دنیا کمانا ہے نا. یہ سب میں جھوٹی بات نہیں پڑھ رہا ہوں. بائیں ہاتھ سے جیسے امامہ اٹھا کے وضو کیا جاتا ہے نا, ویسے اٹھا کے چندن لگائے جا رہے ہیں. سب کی ویڈیو ہے. درپن جھوٹ نہ بولے. اب تو سوشل میڈیا کے زمانے میں چھپنا مشکل ہے. ذرا اچھل کے دکھایا جا رہا ہے کہ یہ یوگی جی سے ہم قریب ہیں, یہ چچا ہے ہمارے, کیا نام ہے ان کا, کیا راجناتھ سنگھ. ہم سیاسی تقریر نہیں کرتے کبھی, ذرا سودا بڑھا چڑھا کے آدمی بولتا ہم ان کے بڑے قریب ہیں. یہ بھائی ہمارا ذرا سا تبادلہ نہیں ہو رہا ہے. ارے آپ آئیے لکھنؤ, آئیے 5 منٹ میں کرائیں گے کہ نہیں کرائیں گے, آپ جائیے, ہے نا. بڑا چڑھا کے ہمارا بڑا رشتہ ہے, بڑا رشتہ ہے, چھوڑیے اور آگے آئیے. پرائم منسٹر, سی ایم سب چھوڑیے. گھر میں ابا ذرا سا مشہور ہیں تو ہر بیٹا مجمع میں جائے گا تو نام لے گا ہم فلاں کے بیٹا ہیں, تاکہ پہچاننا آسان ہو جائے. علی رسول کے وصی ہیں,
پوری کائنات کا مرکز ہے محمد مصطفیٰ. محمد مصطفیٰ کے وزیر علی، محمد مصطفیٰ کے نفس علی، محمد مصطفیٰ کے داماد علی، محمد مصطفیٰ کے بھائی علی. کتنا گناؤں؟ رسول اللہ نے آخری جملہ کہا مجھ کو علی سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی. ٹھیک. تو اب اگر کوئی علی سے پوچھے کہ آپ کا محمد سے کیا رشتہ ہے، تو بیچارے آج 1400 برس کے بعد ماموں بننے کو اتنا پریشان ہے لوگ کہ خال المومنین کی ایک ٹوپی چل رہی ہے پورے زمانے میں. ماموں ہیں، ماموں ابا. اب پتہ نہیں بہن نے کبھی بھائی مانا بھی کہ نہیں مانا، ہم کو نہیں معلوم. تاریخ سے پوچھیے آپ. یہ ماموں تھے، یہ نانا تھے، اور وہ فلاں تھے، وہ فلاں تھے، 1000 پیترے ہیں. تو اگر رشتہ نہیں ہو تو لوگ جوڑتے ہیں، اگر دور کا ہو تو قریب کرتے ہیں تاکہ ہم پہچانے جائیں. بڑے مجمع میں علی ابن ابی طالب سے سوال ہوا کہ آپ افضل ہیں آدم سے؟ بے شک میں آدم سے افضل ہوں. توجہ چاہ رہا ہوں. اسبغ بن نباتہ کی روایت ہے، میں تفصیل سے نہیں پڑھوں گا، دامن وقت ذرا مختصر ہوتا جا رہا ہے. میں آدم سے افضل، میں نوح سے افضل، میں ابراہیم سے افضل، میں موسیٰ سے افضل، میں عیسیٰ سے افضل. اب تو افضلیت سمٹ گئی مصطفیٰ پر. تو جیسے ہی اسبغ نے پوچھا اور محمد مصطفیٰ، تو سر پہ ضربت لگنے کے بعد بھی علی نے آدھا جسم اٹھایا اور وہاں پر یہ نہیں کہا کہ میں ان کا داماد ہوں، میں ان کا وزیر ہوں، میں ان کا وصی ہوں، میں ان کا بھائی ہوں، بلکہ آدھا سا جسم اٹھایا کہ انا عبد عبید من محمد، میں محمد کا ایک بندہ ہوں. کیا سنا آپ نے میرے بھائی؟ میں پوری مجلس بندگی پر پڑھ رہا ہوں، مگر اس کی تمہید بڑی امپورٹنٹ تھی جو ہم ابھی دہرا نہیں سکتے. السلام علیکم یا ایھا العبد الصالح مطیع للہ ولرسولہ. اس کی تمہید کبھی موقع ملے گا تو آن لائن جا کے دیکھیے گا اس کی تمہید، جو لوگ بعد میں آئے. میں محمد کے بندوں میں ایک بندہ ہوں. یعنی علی نے محمد سے تمام رشتے، تمام تعلقات کو روکا اور کہا میں محمد کا بندہ ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بندگی کوئی چیز ہے، اور اگر بندگی میں کوئی امتیازی حیثیت نہ ہوتی تو میرا امام کبھی حضرت عباس کے لیے السلام علیک یا عبد الصالح نہ کہتا. پہلی بات یہ کہ بندگی ہے کیا، ایک لائن میں سمجھا جائے. ابھی تک بندگی بندگی بندگی، وہ پنجابی میں آدمی کو بھی بندہ کہتے ہیں اور عورت کو بندی. ہمارے یہاں اگر بندی کہیے گا تو وہ قیدی کے معنی میں آئے گا، مگر وہ پنجابی میں ہے بندہ بندی. جیسے زیادہ اردو جاننے والے لوگ زندہ کے بعد زندی، زندی کوئی لفظ نہیں ہے مگر وہ لگاتے ہیں. زندی مچھلی، تو ویسے ہی وہ لگاتے ہیں بندہ. بندہ کے مطلب کیا ہے، مفاہیم کیا ہے. اگر اجازت دیجئے تو 5 منٹ پڑھوں، اس لیے کہ بات واضح ہو جائے. دیکھیے ہماری مجلس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے اپنی نئی نسل کو کچھ پیغام دینا اپنی کتابوں سے. بات سمجھ رہے ہیں؟ ذرا اونچی آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد اور آل محمد. دیکھیے بندگی اصلا نام ہے اپنے مالک کی اطاعت کا. ایک لائن میں اس کا ٹرانسلیشن سن لیجیے. بندگی نام ہے اپنے مالک کی اطاعت کا، فرما برداری کا.
لیکن اللہ کی بندگی خالی اطاعت اور فرما برداری کے نام میں نہیں آتی، بلا شرط فرما برداری کا نام بندگی، یہ توحید ہے۔ نہیں، آپ نے غور نہیں کیا؟ بلا شرط، یعنی ہم آپ کے بندہ بنتے ہیں مگر ہم 8 گھنٹہ آپ کے نوکر بن کے رہیں گے، 5 گھنٹہ ہم سوئیں گے بھی، شرط لگا دی آپ نے۔ لیکن اللہ کے ہاں جو بندگی ہو اس میں کوئی کنڈیشن، کوئی شرط نہیں، غیر مشروط ہے نا۔ اب اس کے لیے علامہ مجلسی نے لکھا ایک واقعہ آپ کو سنا دو۔ عرب میں جہاں آلو، پیاز، بیگن، چینی، شکر، بیل، گائے، اونٹ، گھوڑا بکتے ہیں، وہیں غلاموں اور کنیزوں کی بھی منڈی لگتی ہے نا، لگتی تھی۔ تو لوگ غلام جن کو خریدنا ہے وہ خرید لیتے تھے۔ تو ایک صاحب گئے غلام خریدنے، تو قیمت لگ رہی تھی، تگڑا، تندرست، موٹا، سب دیکھ کے کہ کون کتنا، غلام مالک کو بچانے کے لیے جان بھی دیتا تھا، مضبوط لوگ خریدتے تھے۔ ایک دبلا پتلا ایک غلام جس کو کوئی پوچھ نہیں رہا تھا، وہ ایک جگہ بیٹھا تھا، تو انہوں نے آ کے دیکھا، کہا تم کون ہو؟ غلام میں بک رہے ہو؟ کہا کیا قیمت ہے؟ کہ ہمارا مالک وہاں ہے۔ ہاں بھائی یہ تمہارا غلام ہے؟ کہا کیا قیمت ہے؟ کہا 200 دینار ہے۔ 30، 40، 50 میں غلام بک رہے ہیں، اس کی قیمت 200 دینار۔ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ کہنا ہم پاگل نہیں ہوئے، دھوکے سے تو نہیں بول گئے؟ کہنا بالکل جان بوجھ کے کہا۔ تو کہا اتنا لاغر جو دبلا پتلا ہے 25 کلو کا وزن بھی اٹھانے میں اس کی ہوا نکل جائے گی، اور اس کی قیمت 205 گنا زیادہ۔ کیا خاص بات ہے اس میں؟ کہا کہ یہ بندگی جانتا ہے۔ میرے بھائی ذرا توجہ سے سنیے گا، پوری مجلس کا نتیجہ کھول دے گا۔ کہ یہ کیا؟ کہ یہ بندگی جانتا ہے، بندگی جانتا ہے۔ ہاں۔ پھر مشورہ کیا، انہوں نے کہا یار جب یہ اتنا ہائی ریٹ کا ہے اور کہہ رہا ہے اس کا مالک کی بندگی جانتا ہے تو خریدو، خریدو۔ دیا 200، لے لیا، لے کے آئے۔ جیسے ہی بازار سے چلے تو مالک نے پوچھا اونٹ پر چلو گے کہ پیدل؟ تو اس نے کہا جو آپ کہیں۔ انہوں نے کہا پانی پیو گے کہ کھانا کھاؤ گے؟ کہا جو آپ کہیں۔ یہ کیا مطلب؟ پیاس لگی ہے تو پانی مانگے گا، بھوک لگی ہے تو کھانا۔ انہوں نے کہا ابھی ہم کو گھر جانا ہے، پانی پیو گے کہ کھانا کھاؤ گے؟ ارے آپ ہم سے اگر پوچھے گا کہ مولانا چائے پیجیے گا یا پان کھائیے گا تو جو خواہش ہوگی وہ بولیں گے نا۔ اب وہ پوچھ رہا ہے مالک کھانا کھاؤ گے کہ پانی پیو گے؟ انہوں نے کہا جو آپ کی مرضی۔ اونٹ پر چلو گے کہ پیدل؟ جو آپ کی مرضی۔ بھائی سمجھ میں بات ہے، بیٹھ جاؤ، لے کے آئے گھر آئے۔ انہوں نے کہا اب کھانا کھاؤ گے؟ کہا آپ کی مرضی۔ پانی پیو گے؟ کہا آپ کی مرضی۔ کہا بیٹھو گے؟ کہا آپ کی مرضی۔ کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گیا۔ اچھا کھانا کھاؤ گے؟ کہا آپ کی مرضی۔ تو انہوں نے اپنے دوسرے والے غلام سے کہا اس کو اٹھا کے پٹک دو۔ اٹھا کے 2-4 پٹخنی دی، 2-4 ہاتھ مارا، اور وہ چپ چاپ کپڑا جھاڑ کے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا پٹائی ہوئی تو کیسا لگا؟ کہا آپ کی مرضی۔ یہ پریشان ہو گیا۔ انہوں نے کہا سنو اس کو رات بھر کمرے میں بند کر دو، بھوکھا رہے آج، اس کا سب ٹٹیا پن نکال دیں گے۔ رات بھر کمرے میں بند رہا، صبح میں دروازہ کھولا، مالک آیا، کیسا لگا؟ کہا آپ کی مرضی۔ کچھ مچھر نے کاٹا، گرمی لگی؟ کہا آپ کی مرضی۔ ٹھیک ہے، کھانا اس کا بند کر دو 2 دن۔
2 دن کھانا بند کر دیا. ایک مرتبہ اس نے شکوہ ہی نہیں کیا کسی سے کہ بھوکا ہوں. 2 دن کے کھانے کے بعد اب کھانا ملے گا تو کیا کرے گا آدمی. کھانا سامنے لایا گیا, کہا آپ کھاؤ گے؟ کہا آپ کی جیسی مرضی. اس کو افسوس آ گیا کہ نہیں بھائی یہ تو مر جائے گا. کھاؤ, کھا لیا. کہ اب اس کو الٹا ٹانگ دو. الٹا ٹانگ دیا. آپ کیسا لگ رہا ہے؟ کہ جیسی آپ کی مرضی. سمجھ سے باہر بات ہے. باہر کھڑے رہو. جا کے کھڑا ہو گیا. کہلا باہر اکیلے میں تم پوچھو گے نہیں کہ ہم سائے میں آ جائیں؟ کہ آپ کی مرضی. جب عاجز آ گیا 1 ہفتے میں, تو اس کے بعد اس آقا نے ہاتھ جوڑا, کہے بھائی تجھ کو 200 میں خریدا, ذرا کلیئر کٹ بتا ہر معاملات میں نے مارا تجھے چوٹ نہیں لگی, میں نے بھوکا رکھا, میں نے تجھے پیاسا رکھا, میں نے تجھے الٹا باندھ دیا, میں نے تجھے ہاتھ پاؤں پر ضرب لگوائے, مگر ہر معاملے میں آپ کی مرضی آپ کی مرضی. یہ تو کیا ہم کو چڑھاتا ہے؟ اس نے کہا نہیں چڑھاتا نہیں, آپ ہمارے آقا ہیں, ہم آپ کے بندہ ہیں. اصلاً بندہ وہی ہوتا ہے جو اپنے مالک کے اشارے پر چلے. آپ نے بھوکا رکھا, بھوکے رہے. آپ نے کھلا دیا, کھا لیا. آپ نے کھڑا کیا, آپ کھڑے ہو گئے. آپ نے کہا بیٹھ جاؤ, ہم بیٹھ گئے. اب پتا چلا کہ یہ غلام واقعی قیمتی ہے, اس لیے کہ یہ بندگی جانتا ہے کہ بغیر اپنے مالک کے اشارے کے ہل نہیں سکتا. اب شان بندگی اگر بندہ چاہتا ہے تو اپنے معبود کے اشارے پر چلے. اب بڑی منہ سے کہے اللہ کا بندہ ہوں. اور مجھے شک ہے کہ آپ لوگوں میں سے کوئی برا مان جائیں گے, ورنہ میں پڑھتا. اللہ کہہ رہا ہے اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو. ہم نہیں پڑھ رہے ہیں, کس منہ سے کہیں گے ہم اللہ کے بندے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے روزہ رکھو. ہم سے روزہ چھوٹ رہا ہے, کس منہ سے کہیں گے اللہ کے بندے؟ اللہ کہہ رہا اپنے ماں باپ کی اطاعت کرو. اماں کو بھی جھڑک دیتے ہیں, ابا کو بھی ڈانٹ دیتے ہیں, کس منہ سے کہیں گے بندہ؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ صاحب اخلاق بنو. ہم زمین پر اکڑ کے چلتے ہیں, کس منہ سے کہیں گے اللہ کے بندہ؟ مطلب سمجھے, جو مالک کہے بالکل ویسا ہی کرنا, یہ ہے بندگی. اب چونکہ کائنات عالم و آدم میں بندگی کی ایک زندہ مثال مولا ابو الفضل العباس نے قائم کی کہ امام حسین کو آقا کہا تو کبھی ایک لمحے کے لیے بھی وفاداری اور بندگی سے اپنے کو الگ نہیں کیا. اس رعایت سے شان بندگی کو چھٹے امام نے معراج عطا کر کے کہا السلام علیک یا عبد الصالح مطیع للہ ولرسولہ. صلوات پر محمد اور آل محمد. دیکھیے گا میرے بھائی, گھر جا کے سوچئے گا. ممکن ہے کہ بہت سے لوگوں کو ڈرائی سوکھی مجلس لگا کرے, سوکھی لگ سکتا ہے, مگر میں شان بندگی بتا رہا ہوں. اللہ کا بندہ ہے رسول. اللہ نے کیا کہا؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. عبدیت کا اعلان کرتے ہیں. فرما برداری میں آپ سورہ مزمل پڑھیے. نماز شب کے واجب اور مستحب پر پوری بحث ہے, اس میں تفسیر آپ پڑھیے گا. اور نماز شب پیغمبر کے لیے واجب ہے. تو جو آ گیا کہ رات میں قیام کریں, تو اس قدر کھڑے ہو کے نماز پڑھنے لگے
کہ بندگی کو اس معراج پہنچایا کہ مالک کو کہنا پڑا ہم نے آپ کو نماز کے لیے اتنا پڑھنے کو تھوڑی ہی کہا ہے کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جائے, تھوڑا آرام بھی کیا کیجیے. دیکھا بندگی جس کے صدقے میں دنیا بنی ہے. بھائی رسول اللہ کی جنت تو کنفرم تھی نا, کہ اس میں بھی کوئی ڈاؤٹ تھا نہیں نا. تو جب کہا کہ رات میں اور آدھی رات اور نصف شب کے بعد عبادت کر کھڑے ہو کے میرے حبیب, تو اتنی عبادت کی کہ اللہ کو روکنا پڑا. یعنی بندگی میں 2 قدم آگے بڑھ گئے کہ مالک کو روکنا پڑا. ٹھیک ہے, آئیے بندگی رسالت میں علی کہہ رہا ہے میں محمد کا بندہ ہوں. میں سیکوینس میں بات کر رہا ہوں. تو ایک موقع پر رات میں ننگی تلوار لیے گھر گھیرے ہوئے ہیں کفار قریش, اور اس میں محمد کہہ رہے ہیں یا علی آپ ہمیں بستر پہ سو جائیے. دائیں سے سوئیں, بائیں سے سوئیں, اوپر سے کچھ نہیں, آپ کے بستر پر سونا ہے. چادر تانی اور اوڑھ کے سو گئے, اور ایسا سوئے کہ پوری رات جاگنے والے کا سونا تاریخ میں آ گیا. شہزادہ گلریز رامپوری نے بڑا اچھا شعر کہا کہ جن کی آنکھیں نیند کی لذت سے بھی واقف نہ تھیں, بستر ہجرت پر اس کو ایسی نیند آئی کہ بس. چونکہ کہا تھا سو جاؤ. ایک بات بتاؤں, میں لمبی مجلس نہیں پڑھنا چاہتا. سونے کا تعلق کیفیت نفس ہے, یہ فعل اختیاری نہیں ہے. بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ بس میں لیٹے لیٹے سو گئے, ٹرین میں ٹیک لگائے لگائے سو گئے, بات کرتے کرتے سو گئے. مجلس میں تو عام طور سے سوتے ملیں گے, ہے نا بھائی, سو گئے. ایسے سونے والے کو بھی آپ آرڈر دیجئے کہ ابھی سو, 100 روپیہ دوں گا ابھی سو, نہیں سوئے گا. اس لیے کہ سونے کا تعلق کیفیت نفس سے ہے, یہ فعل اختیاری ہے ہی نہیں. پھر ننگی تلواریں ہیں, یہ علی سوئے کیسے؟ کہ معیار بندگی دیکھنا چاہتے ہو تو تم صحیح پڑھ رہے ہو کہ سونے کا تعلق کیفیت نفس سے ہے, یہ فعل اختیاری نہیں ہے. کیا پڑھ رہا ہوں میرے بھائی؟ سونے کا تعلق کیفیت نفس سے ہے, یہ فعل اختیاری نہیں ہے. تو اس لیے سو رہا ہوں کہ ہمارے نفس کو آگے جا کے پڑھو. اگر نفس مضطرب ہوگا تو جاگے گا, نفس مطمئن ہوگا تو سوئے گا. یہ ہے بندہ. آئیے, ہمیشہ ایک بزرگوار علی کا بندہ اپنے کو کہتے تھے, نام ہے مالک اشتر. حرام بندگی میں اس معیار پر تھے کہ 3 گز کا فاصلہ تھا خیمہ فساد سے. پڑھے لکھے لوگ ہیں, جنگ صفین میں 3 قدم کا فاصلہ. اب یہ 3 قدم بھی ہیں, خیمہ فساد بھی ہے. فصیح زبان والے سب جان گئے, ہماری بات سمجھ گئے. اور علی نے کہا مالک پلٹ آؤ. اگر بندگی نہ جانتے ہوتے تو مار کے آتے. دانت سے ہاتھ ایسے ایسے دبا رہے ہیں. مالک تھر تھر کانپ رہے ہیں. مالک آ گئے. ہاں مولا آ گیا. اوپر کا اور نیچے کا دانت پیچ رہے ہیں. ماہر نفسیات علی سمجھ گیا کہ مالک غصے میں.
کہا مالک اگر میں تم کو نہیں بلاتا تو یہ سب مجھے مار دیتے. نہیں مولا آپ کا حکم ہے میں آ گیا. یہ ہے اطاعت. آپ ایک مقام ہے قلزم جہاں راستے میں مالک اشتر کو مصر جاتے وقت زہر دیا گیا تھا ہمارے آس کے اشارے پر. وہاں وصیت نامہ جو لکھا ہے مرنے سے پہلے مالک اشتر نے تو اپنے بیٹے ابراہیم کے نام لکھا ہے. اس میں ایک ٹکڑا ہے بیٹا علی اور فاطمہ کے معاملات میں کب کیوں کیا کیسے کبھی سوال نہ کرنا. ادھر دہن سے جملہ نکلے ادھر عمل کرنا. یہ ہے شان بندگی. اور پھر بندگی کی شان دیکھیے میرے بھائی, پڑھنا بڑا آسان ہے, سننا بڑا آسان ہے, سنانا بڑا آسان ہے. گھر میں اللہ نے سب کچھ دیا ہو, طاقت بھی دی ہو, اور ایسے عالم میں کوئی تلوار نکال لے, ضبط کرنا بہادر کے لیے مر جانے کے برابر ہے. ایک منزل ہے منزل صراف. یہ ایک پہاڑی ہے ذو حشم. یہ انگریزی میں جو یو لکھا جاتا ہے نا ایسے, وہ ایسی پہاڑی ہے. وہاں حور کے رسالے میں اور امام حسین میں ملاقات ہوئی تھی. منزل صراف سب آپ کو معلوم ہے, پانی پلانا یہ وہ سب. جب پانی وانی پلا لیا, نماز وماز تمام ہوئی اور حسین گھوڑے پر بیٹھے تو حور نے لجام فرس پر بھی ہاتھ رکھا ہی تھا کہ کیا دیکھا کہ پلک جھپکتے میں ایک نیزے کی یعنی حور کے گلے پڑ آ گئی. حسین نے مڑ کے دیکھا تو دیکھا بفڑا ہوا شیر. اچھا نیزہ جہاں رکھے گا نظر کہاں ہوگی بھائی نا, الٹا کہانی, الٹی کہانی. نیزہ حور کے گلے پر, نگاہیں حسین کی طرف. میں بندہ ہوں, اشارہ ہو آقا, اشارہ ہوا نہیں. بھیا ادھر آ جائیے. ہم حور کے تصادم کو اپنا مقصد نہیں بنانا چاہتے. جو بازو کی مچھلی تھی جھک گئی, نیزہ ہٹا لیا. ہم رکے گے نہیں, جہاں گھوڑا رک جائے اب وہ سب آپ سنتے رہتے ہیں. خیر سلیے صاحب, یہ جگہ کون ہے جہاں میرا گھوڑا رک گیا؟ کہ اس کو سط فرات کہتے ہیں, اس کو نینوا کہتے ہیں, اس کو غازریہ کہتے ہیں, کسی نے کہا اس کو کرب و بلا کہتے ہیں. حسین نے کہا تو پھر اتر جاؤ, یہی جگہ ہے ہماری. زمین خریدی, یہ ہوا وہ ہوا, خیمے لگ گئے. خیمے ہمیشہ لگائے جاتے ہیں پانی سے قریب, اور وہاں پر گھاس اور پیڑ پودے بھی ہوں تاکہ جانور جس سے سفاری چلتی ہے وہ بھی کچھ کھائیں پیئیں اور گھاٹ پر پانی پی لیں اور ہمارے یہاں پہ مسئلہ ہو. بالکل اسی نقشے سے فرات کے بالکل قریب میں خیمہ نصب کر لیا. جب بندگی دیکھیے, ایسے نہیں کہا السلام علیکم یا ایھا العبد الصالح. شان بندگی دیکھنا ہو تو غازی عباس سے سیکھے. اور میں خطاب کر رہا ہوں عباس علمدار کے عزاداروں سے. جذبات کی رو میں بہہ جانے کا نام بندگی نہیں ہے, ہوش و خرد کے ساتھ ایک ایک قدم اٹھانے کا نام بندگی ہے. چاہے انجمن کا معاملہ ہو, نوحہ کا معاملہ ہو, حدیث کا معاملہ ہو, ماتم کا معاملہ ہو, علم کے جلوس کا, تعزیہ, تابوت, زلجنہ, ذاکری, منبر, خطابت, قصیدہ, جو بھی ہو, جذبات کی رو میں بہہ جانا
یہ اپنے آقا کی بغاوت ہے، بندگی نہیں ہے۔ میرے دوستوں، میں ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ پڑھ رہا ہوں، ہم حسین کے عزادار ہیں، حسین ہی کا نوحہ پڑھنے آئے ہیں۔ پہلے اور دوسرے نوحے کے لیے اگر ہم آپس میں لڑیں گے تو حسین قبول کریں گے؟ پھر ہم کیسے حسین کے بندہ ہوئے؟ سوچ کے دیکھیے میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ اتنے بجے اور اتنے بجے مجلس ہوگی، لڑے جا رہے ہیں، چاہے وہ مولوی لڑے چاہے مومن لڑے، خلاف بندگی ہے۔ شان بندگی یہ ہے کہ جس کی ہو رہی ہے وہ کون ہے؟ کہ وہ میرا مولا حسین ہے۔ کیا وہ چاہتا ہے کہ ہم آپس میں لڑیں؟ نہیں چاہتا۔ پھر لڑنا چاہتے حسین کے خلاف ہے، لڑے بندگی سے خارج۔ دیکھیے قوت کے بعد بندگی دیکھیے، دکھا رہا ہوں۔ فرات کے کنارے خیمہ لگ گیا، دوسری محرم ہے، ایک دن گزرا، تیسری محرم کو ان لوگوں نے چین سے ابھی ایک دن گزارا تھا کہ چوتھی محرم کو ذرا سا تیز دھوپ جیسے ہی ہوئی، ادھر عبید اللہ ابن زیاد نے ایک پیغام لے کر حجاج بن الابہر نام کا ایک سپہ سالار ہے، اس کو 7,000 کا لشکر لے کر بھیج دیا کہ حسین کے خیمے وہاں لگاؤ جہاں پانی بھی نہ ہو، گھاس بھی نہ ہو۔ تحریر یہ ہے، کامل ابن اسیر نے یہ خط تحریر کیا ہے تاریخ میں۔ تاریخ کامل آپ اٹھا کے دیکھیں، آپ کو مل جائے گا۔ جہاں گھاس نہ ہو، جہاں پانی نہ ہو، مطلب سمجھ گئے؟ پانی نہ ہو تو بچے پیاسے مر جائے، گھاس نہ ہو تو جانور مر جائے۔ 7,000 کا لشکر، حجاج بن الابہر، غلطی سے روایت آ گئی ہے کہ شمر آیا تھا، شمر 9 محرم کو آیا ہے کربلا میں، صحیح روایت پڑھ رہا ہوں۔ حجاج بن الابہر 7,000 کا لشکر لے کے آیا، اور وہ موقع تھا کہ خیمے کے باہر کرسی لگائے امام حسین بیٹھے تھے، اور بی بی زینب نے اپنے بھیا عباس کو بلایا تھا، اور میرا مولا عباس جناب زینب سے محو گفتگو تھا۔ اب 2 فقرے آپ یہیں سے سنیے، بھائی بہن میں بات ہو رہی ہے، زینب کا ہاتھ عباس کے ہاتھ پر ہے، بھائی بہن میں گفتگو ہو رہی ہے۔ کیا گفتگو ہوئی؟ تاریخ نے نہیں سنی۔ حسین خیمے کے باہر قنات پر کرسی لگائے بیٹھے کہ حجاج بن الابہر کے 7,000 کا لشکر بدتمیزی سے خیمے دوڑانے لگا، بچے دہل گئے۔ میرا مولا کھڑا ہو گیا، ہاتھ بڑھایا، کہا ہمارے اس خیمے میں مخدرات عصمت و طہارت ہے، رسول کی بیٹیاں ہیں، یہاں اتنی تیزی سے گھوڑے دوڑانے کا کیا مقصد ہے؟ کہ ہم کو نبی کے نواسے حسین سے ملنا ہے۔ کہا بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ ہم یہ فرمان لائے ہیں، لہٰذا ہم یہاں پر گھوڑا لے کے آئے ہیں کہ ہم خیمہ نوچ کے پھینکیں گے، ہمارے آقا کا حکم ہے، ہمارے سردار کا حکم ہے۔ تو امام نے کہا یہی حکم ہے نا کہ خیمے پانی سے دور لگا دیے جائیں، گھاس جہاں نہ ہو وہاں تم تھوڑی دیر رکو، ہم اپنے جوانوں کو بلاتے ہیں، خیمے ہٹا دیں گے، ہماری بیویاں ہیں، ہم خیمے لگا کے جب عورتوں کو وہاں پہنچا لیں گے پھر پورا خیمہ ہٹا لیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم ابھی خیمہ اپنے ہاتھوں سے نوچ کے پھینکیں گے، ابن زیاد کا حکم ہے کہ ایک لمحہ بھی حسین پر رعایت نہ کرنا۔ تو حسین نے کہا ہم بات ماننے سے انکار کب کر رہے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ خیمے ہم ہٹا لیں گے، مگر اتنا موقع تو دو کہ ہم اپنے نوجوانوں کو بلا لو۔ مگر وہ چیخنے لگا، چیختے چیختے حسین کے قریب آ گیا، یعنی 10 قدم کا فاصلہ حجاج بن الابہر اور حسین میں تھا۔ حسین نے ایک مرتبہ آواز دی، بھیا عباس، انہوں نے مجھے تنہا سمجھ لیا ہے۔ اب یہ عباس کے کان میں یہ آواز پہنچی، بھیا عباس، زور سے بولا حسین نے۔ اس وقت زینب
کا ہاتھ عباس کے ہاتھ پر تھا. ظاہر ہے ابھی ہاتھ کٹا نہیں تھا نا. تو عباس نے ایک ہاتھ سے ہاتھ اٹھایا اور کہا بہن تھوڑی دیر زحمت کیجئے میرا آقا بلا رہا ہے. یہ کہہ کے بڑی تیزی سے دوڑے خیمے سے باہر. دیکھا حجاج بن الابر آگے بڑھا جا رہا. ایک مرتبہ شیر کی طرح ڈگار لی. خبردار رک جاؤ, میں خیمے میں تھا, تم نے میرے آقا کو تنہا سمجھ لیا ہے اور میرا مولا روک رہا ہے, تم بڑھتے چلے آ رہے. یہ کہہ کہ قبضہ شمشیر پر ہاتھ گئی, تلوار آبدار نیام سے باہر اور خط کھینچا غصے میں. کہا اگر اپنی ماں کا دودھ پیا ہے اور اپنے کو فہرست زندہ میں دیکھنا چاہتے ہو تو یہ خط پار کر کے آ جاؤ. بس ظالموں نے گھوڑے ایسے روکے کہ گھوڑے کے جبڑے کٹ گئے. یہ جلال تھا عباس کا, اور جلال کی وجہ یہ تھی کہ پورے تیور حیدر کرار کے اتر گئے آنکھوں میں. یہ ہم کو نہیں پتا چلتا تاریخ میں, یہ پتا تب چلا کہ ابھی پکارنے والا عباس کو حسین اب دوڑا. کہاں دوڑا؟ عباس کو روکنے کے لیے نہیں, تاریخ سنیے. حسین دوڑے کہاں؟ خیمے میں. بہن زینب, دروازے کو فضا دکھا, فضا جلدی سے زینب کو بولا. زینب آ گئی. بھیا خیر ہے, پریشان ہو؟ کہ زینب جلدی کیجئے, عباس کو روک لیجئے. کیا ہوا بھیا؟ کہا عباس کے آنکھوں میں وہی خون دیکھ رہا ہوں جو خیبر و خندق میں میرے بابا علی مرتضیٰ کے آنکھ میں ہوتی تھی. بہن اگر آپ نے نہیں سنبھالا تو کربلا کا تختہ ابھی پلٹ جائے گا. تو ایک مرتبہ زینب نے آواز دی, بھیا کیا آپ نے منع کیا؟ اور عباس نے بات نہیں مانی. کہا نہیں, منع کرنے کے اب کوئی جواز نہیں ہے. ابھی تک کربلا 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 کے نام پر روکتا آیا تھا, اب تو یہ کربلا ہے. ہاں آزاداران مظلوم کربلا. دو فقرے یہیں سے مصائب کو سنیے. بہن میں عباس کو کیسے روکوں؟ اب تو کربلا ہے. مدینے میں روکا, راستے میں روکا, قادسیہ میں روکا, مکے میں روکا, ہر مقام پر روکتا ہے. بھیا کربلا نہیں ہے, بھیا کربلا نہیں ہے, عباس کربلا نہیں ہے, عباس کربلا. اب تو یہ کربلا ہے. کہا اچھا بھیا کوئی بات نہیں ہے, زینب آپ کا مسئلہ حل کر دے گی, بس آپ ایک پیغام میرا عباس تک پہنچا دیجئے. بولیے کیا پیغام ہے؟ کہیے گا زینب نے یاد کیا ہے اور اگر آنے میں دیر ہوئی تو زینب خیمے سے نکل جائے. اتنا کہنا تھا کہ حسین بڑھے عباس کی طرف. اب نہج البلاغہ کے خالق کا بیٹا ہے عباس. حسین کے آنے کا انداز دیکھا, تلوار پھینکا, قدموں پر گر گئے. مولا آپ کو سکینہ کا واسطہ آج نہ روکیے گا, آج آپ کے شیر کی عزت داؤ پر لگ گئی. حسین نے جھک کے کلیجے سے لگایا, اے میرے غازی, ارے تجھ پر تو عباس حسین کو ناز ہے, تیری فرما برداری و اطاعت و بندگی پر حسین نازا ہے. میں تمہیں روکنے نہیں آیا. بحضرات شان بندگی کا آخری جملہ مصائب, میں تمہیں روکنے نہیں آیا, میں تو پیغام زینب لے کے آیا ہوں. زینب بلا رہی ہے اور اگر دیر ہوئی تو زینب خیمے سے نکل جائے گی. میری حیات میں اور علی کی بیٹی خیمے سے, یہ کہہ کے مرتبہ دوڑ کے آئے, علی کی بیٹی آپ نے مجھے بلایا. زینب نے خیمے کا تھوڑا سا پردہ ہٹایا. بھیا عباس, منشأ امامت یہ ہے کہ فرات کے کنارے سے خیمے ہٹا لیے جائے. بس بپھڑا ہوا ترائی کا شیر دونوں شانوں کو جھکائے ہوئے آیا. عباس
چند قدم آگے بڑھے، علی اکبر آؤ، قاسم آؤ، اون و محمد آؤ، سب کو بلایا۔ وہ غازی جو ابھی خط کھینچ کے ترائی پر ٹہل رہا تھا، جھک کے بندگی حسین میں خیمے کی تنابیں کھولنے لگا۔ حضرات گفتگو اب کل سے انشاءاللہ ہوگی، ایک جملہ سن لے۔ زینب نے کیا کہا تھا؟ عباس اگر آنے میں دیر ہوئی تو زینب خیمے سے نکل جائے گی۔ عباس تڑپ کے کہا ارے میری زندگی میں علی کی بیٹی خیمے سے نکل جائے گی؟ بے پردہ نکلنے کی بات نہیں تھی۔ اے آزادارو، عباس کا کٹا سر نیزے پر ہے، ننگے سر زینب، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، غازی کا سر نیزے پر ٹھہر نہیں رہا ہے۔ ہائے میرا مولا، سیعلم الذین ظلموا ایام منقلبین انا للہ و انا الیہ رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ الہی تیری عظمت و جلالت کا واسطہ ہے، جو ہم میں پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما۔ حالات حاضرہ میں ہم سب کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم، جہاں جہاں مومنین مومنات میں کوئی بیمار ہے انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ میرے اللہ، محمد اور آل محمد کے صدقے میں جو ملت کے نوجوان بے روزگار ہیں ان کے لیے روزی کے ذریعے فراہم فرما۔ اے میرے اللہ، تمام علماء، خطبہ، شعراء اہل بیت، ذاکرین کرام، نوحہ خاں، مدح خاں، مرثیہ خاں، سوز خاں، ماتمدار، ایک ایک عزادار کی حفاظت فرما۔ تمام مراجع کرام کی حفاظت فرما، خصوصاً آغائے سیستانی کو طول عمر عطا فرما۔ وارث کربلا، یوسف زہرا، منتقیم خون حسین، حضرت ولی عصر امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرات آپ سے گزارش ہے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت پڑھیں کریں، ہمیں نام لیتا ہوں اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اشتیاق حسین مرحوم ابن شبیر حسین مرحوم، شبیر حسین مرحوم ابن رزاق حسین مرحوم، مشتری بانو مرحومہ بنت شبیر حسین مرحوم، سکینہ بانو مرحومہ بنت اشتیاق حسین مرحوم، جملہ مومنین مومنات مرحومین کے لیے اس فاتحہ کو پڑھ لیں۔